یہی حسینیت مطلب یہی، کالے پیلے کپڑے حسینیت مطلب یہی، صرف شربت اور کھچڑا حسینیت مطلب یہی، مزارات پہ بیٹھ کر کے چلم حسینیت مطلب یہی، نشہ حسینیت مطلب یہی۔ ظالموں کیا منہ دکھاؤ گے پنجتن کی بارگاہ میں؟ قرآن کا مطلب حسینیت تھا، نماز کا مطلب حسینیت، حسینیت کو کتنا گرا دیا۔ اگر کڑے کا مطلب حسین، توجہ کرنا، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میرے علماء اصلاح کریں گے، اگر کڑے کا مطلب حسینیت ہے تو کڑا تو بازار میں بکتا ہے، توجہ کر، کڑا تو مطلب حسینیت بازار میں بک رہی ہے۔ اگر کپڑے کا کالے پیلے ہرے رنگ کا مطلب حسینیت تو مطلب کیا حسینیت بازار میں بک رہی؟ خدا کی عزت کی قسم کوئی بازار ایسا لگا نہیں جہاں حسینیت بک سکے۔ ارے وقت کا یزید خرید نہ سکا، اب جو حسینی ہوگا مرنے کے بعد بھی اس کا رشتہ قرآن سے نہیں ٹوٹے گا۔ ہم کیسے حسینی کہ جیتے جی قرآن سے رشتہ توڑ لیا؟ مجھے بتاؤ، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں مجھے بتاؤ، آج سے پہلے آپ نے اور ہم نے قرآن کب پڑھا تھا؟ یاد کرو، کب پڑھا تھا قرآن؟ اگر نہیں یاد آتا تو شاید آپ کا نام حسینیوں کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ قرآن کو قسم کھانے کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو اٹھاؤ قرآن، پارٹنر میں جھگڑا ہو تو اٹھاؤ قرآن، محلے میں بکری بھی چوری ہو جائے تو کس نے لی کس نے نہیں لی اٹھاؤ۔ جو قوم بکری کے چوری ہونے پہ قرآن اٹھانے کی بات کرے، جو قوم میاں بیوی کے جھگڑے میں قرآن اٹھانے کی بات کرے، جو قرآن کی اتنی بھی قدر نہ کرے، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی؟ امام علی مقام بتا رہے، غور کرنا، میں نے علی اکبر کھویا ہے، علی اکبر کھو سکتا ہوں، قرآن نہیں کھو سکتا۔ میں نے علی اصغر کھویا ہے، علی اصغر کھو سکتا ہوں، قرآن نہیں کھو سکتا۔ اور ہم نے قرآن کھو کر سب پایا۔ اور قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ سے شکایت کریں، یہ قوم سوچ رہی ہے قرآن چھوڑ کے جنت میں جائیں گے۔ کیوں جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ حضور شفاعت کریں گے۔ شفیع جب خود شکایت کرنے پہ آ جائے، توجہ کریں، شفاعت کرنے والا جب شاکی ہو جائے، شکایت کرنے لگے، اس قوم کی شفاعت کون کرے گا؟ جہاں انبیاء نفسی نفسی کہیں گے، شفاعت کرنے والے حضور ہوں گے۔ اور حضور فرماتے میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گا کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن چھوڑ رہے ہو اور شفاعت کی امید رکھتے ہو، قرآن چھوڑ کے شفاعت کی امید رکھتے ہو۔ میں اپنے علماء سے ان کی جوتیوں کو بوسہ دے کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بہت ان کا چھوٹا، ان کا خادم یا ان کا غلام اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے کہتا ہوں کہ شاید اب میری قوم کی مسجدوں کے امام بھی روزانہ تلاوت قرآن سے دور ہو گئے۔ اگر کسی گھر میں قرآن خوانی کے لیے جانا ہے تو تب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تیجے میں جانا ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب لوگ مسجد کے امام کو بیٹھ کر قرآن پڑھتے نہیں دیکھیں گے تو قوم کب پڑھے گی؟ جو پڑھتے ہیں ان کی جوتیاں میرے سروں پہ ہے۔ میں اماموں کی اصلاح کرنے نہیں آیا، نہ میری یہ اوقات ہے، لیکن قرآن سے جو محبت ہے اس کا درد میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی روزانہ پڑھنا چاہیے۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ تہجد میں روزانہ 5 پارے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن جرات مند بنا دیتا ہے انسان کو، قرآن پڑھنے سے جرات پیدا ہوتی ہے۔ آج جو ہم ٹرسٹیوں کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم خود قرآن سے دور۔ اور میری قوم، حالانکہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو سامنے پڑا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آواز جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی میری طرح نہ پڑھنے والا ہو، اس کے کان تک آواز چلی جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے، ورنہ میں آپ کی اصلاح کرنے کب آیا ہوں؟ میری اوقات ہی کیا ہے؟ لیکن سوچو، غور کرو، حسینی قرآن پڑھ۔ آج حسینیت کا مطلب کیا؟ ہاتھ میں گنڈا، ہاتھ میں کڑا، یہی حسینیت مطلب یہی، کالے پیلے کپڑے حسینیت مطلب یہی، صرف شربت اور کھچڑا حسینیت مطلب یہی، مزارات پہ بیٹھ کر کے چلم حسینیت مطلب یہی، نشہ حسینیت مطلب یہی۔ ظالموں کیا منہ دکھاؤ گے پنجتن کی بارگاہ میں؟ قرآن کا مطلب حسینیت تھا،
نماز کا مطلب حسینیت کو کتنا گرا دیا. اگر کڑے کا مطلب حسین، توجہ کرنا، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میرے علماء اصلاح کریں گے. اگر کڑے کا مطلب حسینیت ہے تو کڑا تو بازار میں بکتا ہے. توجہ کر، کڑا تو مطلب حسینیت بازار میں بک رہی ہے. اگر کپڑے کا کالے پیلے ہرے رنگ کا مطلب حسینیت، تو مطلب کیا حسینیت بازار میں بک رہی؟ خدا کی عزت کی قسم، کوئی بازار ایسا لگا نہیں جہاں حسینیت بک سکے. ارے وقت کا یزید خرید نہ سکا تو 5 روپے میں تم کیا خرید سکتے؟ حسینیت خریدنے کی چیز نہیں، حسینیت بیچنے کی چیز نہیں. حسینیت ہے کیا؟ حسینیت یہ ہے جسے قرآن صبغت اللہ کہتا ہے. حسینیت یہ ہے جسے قرآن نماز اور سجدہ کہتا ہے. حسینیت یہ ہے کہ دشمن کو گالی سن کر دعا دینا، اس کا نام حسینیت ہے. باپ کا قاتل گھر میں چل کے آ جائے تو اس کے لیے دسترخوان لگا دینا، اس کا نام حسینیت ہے. غلام اگر پھول پیش کرے اس کے بدلے میں اس کو آزاد کر دینا، اس کا نام حسینیت ہے. 8 دن کا فاقہ کر کے بھی حرام لقمے کی طرف نظر نہ اٹھانا، اسی کا نام حسینیت ہے. وہ حسینیت ہمارے یہاں نظر نہیں آ رہی ہے، یزیدیت تو دکھ رہی ہے. مجھے اقبال کا ایک جملہ یاد آتا ہے، توجہ کرنا، بول سکتا ہوں؟ اقبال نے کہا تھا جرمنی اور برطانیہ جانے کے بعد کہ میں نے مشرق میں مسلمان دیکھے، اسلام نہیں دیکھا. ہے نا؟ میں نے مشرق میں یعنی مسلمانوں کی آبادی میں مسلمان دیکھے، اسلام نہیں دیکھا. صحیح؟ کیونکہ اسلام کیا ہے؟ جہاں صفائی ہے، آدھا ایمان ہے نا؟ خود پیاسے رہ کے دوسرے کو پانی پلانا یہ اسلام ہے. خود بھوکے رہ کے کسی کو کھلانا یہ اسلام ہے. کسی نے غلطی کر دی، ایک دن میں 100 بار معافی مانگتے تو 100 بار معاف کرنے، اس کا نام بولو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کتنی بار معاف کرے؟ کہا ایک بار، ایک دن میں 100 بار. تو صحابہ نے کہا حضور اتنی بار معاف کرے تو اللہ کتنی بار کرتا ہے؟ تو کہا یہ تمہارے یہاں گنتی ہے 100 کی، اس کے یہاں تو گنتی ہی نہیں ہے. پڑوسی کا حق نہ مارنا، اس کا نام کیا ہے؟ اچھا کھانا پکے تو پڑوسی کے یہاں بھی بھیج دینا، اس کا نام کیا ہے؟ اگر غریبوں کے محلے میں رہتے ہو تو چھلکے گھر کے آنگن میں نہ پھینکنا، اس کا نام کیا ہے؟ کیا کیا بیان کرو، اسلام کیا ہے؟ بلکہ یہ کہہ دوں کہ حضور کی پوری زندگی اسلام ہے. اقبال کہتے ہیں میں نے مشرق میں مسلمان دیکھے مگر اسلام، اور میں نے مغرب میں اسلام دیکھا مگر مسلمان. یہی کہتا ہوں آج حسینیوں میں ہم حسینی جو حسینی اس میں یزیدیت دیکھ رہے ہیں. زنا کے اڈوں کو آباد کرنا کیا ہے؟ یزیدیت. یزیدیت اور کیا چیز ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2 آنکھیں، پیشانی، ہاتھ، پیر، ناک یہی یزید ہے تو یزید اس کا نام نہیں. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو، یہی بار بار کہہ رہا ہوں، یہی یزیدیت ہے. کردار، اسی سے اختلاف تھا.